جانب شاہد خاقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پارلیمان میں جگہ نہیں ہوتی تو اپوزیشن بڑھ جاتی ہے۔ ریفارمز اپنے ہر حکومت وقت کے ساتھ چینجز، ریفارمز، اصلاحات یہ کرتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اور مفتاح صاحب نے 10 مہینے میں جتنی معیشت کے اندر ریفارمز کی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔ آپ اپنا جو ٹیکس پیمنٹ تھی 2018 کی اس کو نکال کر دیکھ لیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بہت وسیع بنیاد پر ٹیکس ریفارمز کیے گئے۔ جی بھائی بھیا یہ جلسہ نہیں ہے یار۔ آپ نے اس ملک میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جنہوں نے، آپ بھی پہلے کہتے رہے کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس نے معیشت کی دوائی نکال دی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جنہوں نے ان کو لایا تھا وہ اس سارے کے ذمہ دار ہیں، تو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ تو کیا شاہد خاقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کہا آپ کو بتاتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہ آپ کے احتساب کا نظام ہی ناکام ہے، کیونکہ وہ مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کوئی یہ کہے کہ میں بری و ذمہ ہوں جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے تو میں اس بات کو قبول نہیں کرتا۔ احتساب آپ نے کرنا ہے، پھر سب کا احتساب کریں، لیکن آج کم از کم جو سبق آپ نے حاصل کیے ہیں ماضی سے ان کو تو مت دہرائیں۔ اگر ماضی میں الیکشن چوری ہوتے تھے، آج الیکشن چوری نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ماضی میں کرپشن ہوتی تھی، آج کرپشن کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آج کرپشن ملک کے اندر بدترین سطح پر ہے۔ یہ پالیسی کیپچر، پالیسی کی کرپشن کا میں نے کبھی کسی انٹرنیشنل ادارے میں ریگولیٹری کیپچر کا میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ IMF کے جیسے ادارے کی رپورٹ میں یہ بات، اور اس پر بار بار اس پر انہوں نے زور ڈالا ہے کہ یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے، اس کو آپ اگر نہیں روکیں گے آپ کی معیشت نہیں چلے گی۔ شعیب نظامی جی ایک پوائنٹ پہ جو دہشت گردی ہے، جو ناسور بڑھ رہا ہے اور پڑوس کے ممالک سے اختلاف بھی جنم لے رہے ہیں، تو اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ملک کے معاملات سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں صرف حکومت نہیں ہوتی، اپوزیشن بھی ہوتی ہے۔ دونوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج کی اپوزیشن حکومت کے اندر بھی ہے، ان کے پاس بھی حکومت ہے، جو اقتدار میں ان کے پاس بہت سی حکومتیں ہیں، تو کیا ہم آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے؟ اتنی بات ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان میں ڈائلاگ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو بیٹھ کر ملک کیسے آگے چلے گا، کیسے ریفارمز ہوں گے، کیا اصلاحات ہم نے کرنی ہیں، یہ آپ کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی، ورنہ کوئی آگے مجھے کم از کم راستہ نظر نہیں آتا۔ کل بیان بھی دیا ہے، انہوں نے جو ہائبرڈ نظام ہے اس کا دفاع بھی کیا ہے، اور پھر وہیں پر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جو لانے والے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ احتساب ہونا چاہیے۔ تو اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں تو کہہ دیا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن آپ کس کس کا احتساب کریں گے؟ آپ ملک چلائیں گے، احتساب ہی کرتے رہیں گے۔ احتساب کے ادارے کے بارے میں IMF نے آپ کو کہہ دیا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے بتا دیا ہے کہ آپ کے احتساب کی حالت کیا ہے۔ میاں نواز شریف پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کی مرضی ہے جو بیان دیں، اس بیان کا وہ دفاع خود کریں گے یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے۔ وہ آج حکومت میں ہیں، ان کے احتساب ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے پاس 2 صوبوں میں حکومت ہے، وفاق میں حکومت ہے، 2/3 اکثریت ہے۔ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ان کی جماعت کر سکتی ہے۔ شعیب بھائی، آپ نے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے، اس سے سب سے زیادہ مصروفیت دونوں پر عائد ہوتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی پر؟ قانون کی بالادستی کے لیے دونوں جماعتیں اگر آپ سے رابطہ کرتی ہیں تو آپ کس سے بات کریں گے؟ یار رابطہ، ہم تو جو پاکستان کی مفاد کی بات کرے گا اس سے ہم بات کریں گے، جو آئین کی بات کرے گا اس سے بات کریں گے۔
بات یہ نہیں ہے کہ کس سے بات کرنی ہے، کب کرنی ہے. کیا ہمارے اندر کوئی یہ احساس نہیں ہے کہ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ آپ نے 2 ترامیم کی ہیں، 2/3 آئینی ترامیم کی ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ. ان آئینی ترامیم میں مجھے پاکستان کے عوام یا ملک کا کوئی مفاد بتا دیں. تو جب ہماری رویہ یہ ہوگا، سوچ یہ ہوگی، یہ رویہ اور سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا ملک مشکل ہے، ملک کی بات کریں. ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنے اداروں کی بات کرتے ہیں، اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اپنی کرسی کی بات کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح مزید طاقت حاصل کی جائے. اس سے ملک نہیں چلتے. سر 2 ترامیم ہوئی ہیں، کسی جگہ بھی آپ کا ہمیں جارحانہ رویہ نظر نہیں آیا، لیکن مری کے لوگوں کی جب بات ہوئی ہے پھر آپ میدان پہ آگے ہیں. ملک پر ان ترامیم کا پڑے گا، یا 2/3 اگر اکثریت ہے تو کیا اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے ترامیم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا صرف وہ چند مخصوص مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ شعیب بھائی. 2/3 جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں، کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس کا کیا اثر ملک پر ان ترامیم کا پڑے گا؟ یا 2/3 اگر اکثریت ہے تو کیا اس کو پاکستان کی بہتری کے لیے ترامیم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا صرف وہ چند مخصوص مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ شعیب بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جیسے کی رپورٹ آ گئی ہماری جو ڈسٹرکٹ پاورٹی اس سے متعلق بھی لیبر فورس سروے بھی آ گیا، IMF کی رپورٹ بھی آ گئی. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NFC کے فارمولے میں کوئی چینجز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد کتنا امپورٹنٹ ہو جائے گا پاکستان میں PFCs بھی اور DFCs بھی؟ دیکھیں، یہ جو NFC کی بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ہر آئینی مسئلہ جو ہے یہ ڈیبیٹ کے ذریعے حل ہوتا ہے. ہر ایک کی بہت سی رائے سامنے آتی ہیں. جب وہ رائے اکٹھی ہوتی ہیں آپ کو ایک بہتر حل ملتا ہے. اگر آپ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے، نہ اس فیصلے کی کوئی اونرشپ ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی قبول کرتا ہے، اور نہ وہ ایک بہتر فیصلہ ہوتا ہے. تو جو یہ جمہوری نظام، پارلیمانی نظام کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کی رائے شامل ہو، ملک کے اندر ایک وسیع سطح کی ڈیبیٹ ہو، اور پھر یہ فیصلے کیے جائیں.